کرتے ہو خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہے ہمارا چیپٹر ہوگا قدر ایاز، اور اسے لکھا ہے کرنل محمد خان نے۔ یہ چکوال میں پیدا ہوئی اور انہوں نے تعلیم بھی وہیں حاصل کی، اور اس کے بعد انہوں نے سیکنڈ لیفٹیننٹ کمیشن سن 1940 کو حاصل کیا، اور قیام پاکستان کے بعد دفاع پاکستان میں بھی حصہ لیا۔ کرنل محمد خان کا جو طرز تحریر تھا یہ بہت سادہ اور دلچسپ تھا۔ ان کی تحریروں کا جو اصل حسن ہے وہ سادگی ہے، اور اس میں خلوص پایا جاتا ہے۔ وہ بیتوئی واقعات کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ چھپی ہوئی جو ظرافت ہے وہ بھی ابھر کر سامنے آتی ہے اور دلوں میں گھر کر چل لیتی ہے۔ انہوں نے کئی موضوعات پر بڑے گراں قدر اور اہمیت کے حامل مزاحیہ مضامین بھی لکھے، اور ان کی مضامین میں سادگی، معنی آفرینی اور باوقار طرز و مزاح ان کی تحریروں کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ ان کی تصانیف میں بسامت روئی، بزم آرائیاں و جنگ آمد شامل ہیں۔ آگے چیپٹر ہے قدر ایاز، کہ انہوں نے ایاز کی قدر کیسے کی۔ یہ ایک گاؤں کی زندگی کے بارے میں بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ وہ لوگ کیسے رہتے ہیں، ان کی آپس میں گفتگو کیسے ہوتی ہے، وہ آپس میں گفتگو کو کیسے کرتے ہیں، کون کون سی چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور ان کے رہنے کا انداز کیا ہے۔ اس میں سے ہم لوگ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ کرنلوں کو رہائش کے خاصے عمدہ سی کلاس بنگلے ملتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ جو آرمی والے ہوتے ہیں انہیں اچھے کلاس کے عمدہ قسم کے بنگلے انہیں دیے جاتے ہیں جہاں پر وہ رہائش رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں ان کی ایسی پوسٹ دی جاتی ہے کہ انہیں بنگلے ہی ملتے ہیں جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب تھا۔ یعنی مجھے کرنلوں میں وہ امتیاز حاصل نہ تھا جو میرے بنگلوں میں تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے جو بنگلے تھے ان کو زیادہ عزت تھی، جبکہ میری اتنی عزت نہیں تھی۔ پورے بیڑے سے روایت تھی کہ ویسلن روڈ کا یہ لاشریک بنگلہ واتسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا۔ یہ بنگلہ کم و بیش 2 ایکڑ قطع زمین پر واقع تھا، اور قسام ازل نے ہی اسے خاصا شایانت اور عرض بخشا تھا۔ الغرض ہمارے جو بنگلہ ہے اس کا مزاج بھی امیرانہ تھا، اور مقابلے میں ہمارے جو اثاثے تھے اس کے تیور ہر کے خاکسارانہ تھے۔ ہم اپنے مکان کی جو شان ہے اس کے پیش نظر ہم نے جوں کہ توں کر کے اپنے کمرے کے لیے قالین یا دری پیدا کر لی، اگرچہ اس کار خیر کا جو پیشتر ہے اچھا مقامی کباڑیے کو ملا۔ انہوں نے کباڑیے سے کوئی قالین سے لے کے آئے بچھانے کے لیے، نیچے بچھانے کے لیے، تاکہ وہ اس بنگلے میں بچھا سکیں۔ علاوہ ازیں مناسب جو فرنیچر تھا وہ بھی حاصل کیا، جو ضروری فرنیچر تھا وہ بھی حاصل کیا انہوں نے۔ اس کے بعد جی سلیم میاں کو بہت زیادہ ڈانٹ پڑی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بدتمیز ہو، گوار ہو، دیہاتی ہو۔ میں نے کہا ان ارشادات کی جو شان نزول ہے، پوچھی کہ یہ جو ہیں باتیں یہ مجھے کیوں بولی جا رہی ہیں، تو بولا کل سلیم میاں کی جو غیر حاضری ہے اس کے ایک دوست امجد صاحب آئے اور باہر برآمدے میں ہی آرام کر کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ میں نے ان کے کہنے پر انہیں ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کیا، تو کافی دیر جب سلیم صاحب کا انتظار کرتے رہے تو آخر مایوس ہو کر چل دیے، کیونکہ وہ سلیم صاحب پانی تو باہر نکلے ہی نہیں تھے۔ اس وجہ سے وہ اگلا جو انسان تھا وہ مایوس ہو کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ علی بخش کی داستان غم میں ختم ہوئی تو سلیم میاں بھی آ گئے۔ علی بخش کے چہرے پر ایک شکایت لکھی ہوئی تھی کہ ہمارے نزدیک جو دیہاتی ہونا ہے وہ ایک ناقابل برداشت حماقت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم جو ہیں دیہاتی ہیں، انہیں کسی بات کی معلومات نہیں ہوتی، تو ان پہ جو باہر شہر سے آتے ہیں وہ ہنستے ہیں۔ ماسٹر صاحب نے شلوار پہنی تو کہا کہ دھیمی آواز میں بولو، او خدا۔ سلیم میاں یہ سن کر کھلکھلا اٹھے اور بولے، ہنسنے لگے، کیونکہ انہوں نے کبھی نہ پینٹ شرٹ بھی نہیں پہنی تھی، اور اس طرح کا اگر سوٹ وغیرہ کسی کو دیکھ لیتے تو وہ اس پہ ہنسنے لگ جاتے، یا خود اگر پہنتے تو انہیں پہننے ہی نہ آتی۔
اس لیے وہ اس بات پہ ہنسنے لگ گئے تھے۔ جو ماسٹر صاحب ہیں وہ اسے چھوٹا چودھری بھی مذاقاً کہنے لگ گئے تھے۔ انہوں نے اس کا نام رکھ دیا تھا کہ چھوٹا چودھری ہے، اور چودھری کو یہ توقع تھی کہ ماسٹر صاحب مذاق کو مذاق کی حد تک ہی رکھیں گے، اس کو آگے سیریس نہیں لیں گے۔ آگے جو چھوٹا چودھری ہے، اس نے گھر والے کو مہمان نواز نہ تھے، وہ ماسٹر صاحب انہوں نے آگے سے کہا کہ تم مہمان نواز بالکل بھی نہیں ہو، کہ تمہارے گھر میں کوئی مہمان آئے تو تم اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہو۔ ماسٹر جی نے جب اسے بچے کو چھوڑتے ہوئے ذرا شرما کر کہہ دیا کہ بال تو بچوں کی نوبت نہیں آئی، لیکن نامودہ وردار کی خیریت بہرحال ہر ملاقاتی نے ہی پوچھی تھی کہ یہ ان کی تواضع کی ترکیب ہے۔ پتلون پہن کر جب وہ رکھی تھی، پینٹ پہن کر جب وہ باہر آئے تھے تو ایک چودھری ذرا چھوٹی قسم کے تھے، بٹ وہ دوسرے گاؤں میں چودھری پان کی جو نمائش ہے کرسیوں سے نہیں کی جاتی، کہ جو دوسرے ہیں کہ چودھری بڑے بنتے ہیں تو وہ اپنی کرسیاں باہر رکھتی ہیں انہوں نے، تو اس طرح وہ اپنے آپ کو بڑا پن اپنا ظاہر کر رہے تھے۔ اسی طرح آگے ہی بھی یہی دیہاتوں کی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کس طرح، جیسے دیہاتوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ کمزوری، وہ آپس میں کوئی اگر چیز باہر کی آ جاتی ہے، شہر کی کوئی نئی چیز آ جاتی ہے تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے کہ یہ پتہ نہیں نیو چیز کیا آ گئی ہے اور اس میں کیا چیز ہے، یہ کس کام کرتی ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے جب کرسیاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں رکھی تو ہمارے سر کہتے ہیں کہ بے شک یہ چیئرز وغیرہ رکھ دیں، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے، پھر بھی پتہ چلے گا کہ یہ انہوں نے گاؤں والے ہی ہیں، تو گاؤں والے ہی آتے ان میں ہوں گے۔ تو یہ جو ماسٹر صاحب ہیں یہ پوری ڈیٹیل بتاتے رہتے ہیں، اور ہر جو گاؤں کی بات ہوتی ہے اس کو یہ بیان کرتے ہیں، کہ جیسے کہ نوکر کو وہ انہوں نے دوڑایا کہ جاؤ بھاگ کے جاؤ اور تازہ مکئی کے بٹے لے آؤ۔ گاؤں میں زیادہ تر یہ مکئی کی بھونی ہوئی جو چھلی ہے اس کو لوگ بھون کے استعمال کرتے ہیں، اور چائے کا زیادہ تر استعمال نہیں ہوتا، بٹ جب ان کی کسی کی طبیعت خراب ہو گاؤں میں یا اس طرح تو تب وہ چائے کا استعمال کرتے ہیں۔ اور انہوں نے مجھے کو چائے کا پوچھا تو اس نے کہا کہ کیا گاؤں میں بھی چائے ہوتی ہے، کیا پلائی جاتی ہے؟ تو ماسٹر جی نے کہا کیوں، ہمارے یہاں بھی چائے بنتی ہے۔ اور اس طرح کے انہوں نے چائے میرے والد صاحب کو بھی دی، اور دن بھر کا جو تھکا ہوا تھا تو اس وجہ سے وہ چائے انہیں اچھی لگی۔ اسی طرح آگے ماسٹر صاحب کا ہے کہ انہوں نے بستر پہ لگایا، پھر وہاں پہ اپنی رضائی لگائی، رضائی لگانے کے بعد جو اپنا تکیہ ہے اس کو لگایا جس میں اکڑ بہت زیادہ تھی، اور اکڑ ہونے کے بعد انہوں نے اس کو اپنے دقت سے اس کو اپنے سر کے نیچے رکھا اور پھر آرام سے وہ سو گئے۔ تو اس طرح کی یہ ساری پوری ڈیٹیل بتائی گئی ہے، اور جو اس میں ہمارے جو گاؤں کی زندگی ہے اس کی عکاسی کی گئی ہے، کہ گاؤں میں کیسے لوگ رہتے ہیں، کیسے بسر کیسے کھاتے ہیں، کیسے ان کے سونے کا انداز ہے، کیسے وہ بولتے ہیں، کیا کیا چیزیں ان کو کھانی پسند ہوتی ہیں، کیا کیا نہیں ہوتی ہیں، یہ سارا بیان کیا گیا ہے۔ آج ہمارا یہیں تک ٹاپک تھا۔